بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ جتنے سننے والے موجود ہیں وہ اس دعا کو پڑھ لیں تاکہ ہم کو جو نصاب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، روزے کا بیان، صدقۃ الفطر، اور بعد میں انشاءاللہ تراویح اور روزہ بھی پڑھیں گے۔ اللہ ان تمام کو پڑھنا پڑھانا آسان فرمائے، ہماری فہم بڑھے اور سبق سمجھ میں آئے۔ اس لیے آپ سب حضرات جو دعا پڑھاتا ہوں وہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی زکوٰۃ کا بیان، مسئلہ، جس کے پاس مال ہو اس کی زکوٰۃ نہ نکالتا ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا گنہگار ہے۔ قیامت کے دن اس پر سخت عذاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس سونا چاندی ہو اور اس کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائے گی اور پھر ان کو دوزخ کی آگ میں گرم کر کے اس کی دونوں کروٹیں اور پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی، اس کو اس کا ڈام دیا جائے گا، اور جب وہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر گرم کر لی جائے گی، جب بار بار اس کا دام ہے یہ دیا جائے گا۔ تو حدیث میں بڑی وعید سنائی ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں لیکن اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو انہی سونے چاندی کو اللہ تعالیٰ آگ میں تپائیں گے، وہ جل کر بالکل لال ہو جائے گی، اور پھر اس کو اس کی پیشانی پر اور اسی طرح سے پیٹھ پر، اس کی کروٹ پر داغا جائے گا، اس کا چپکا لگایا جائے گا۔ دوسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال بڑا زہریلا گنجا سانپ بنایا جائے گا اور اس کی گردن میں لپیٹ دیا جائے گا، پھر اس کے دونوں جبڑے نوچے گا، وہ کہے گا میں تیرا ہی مال اور میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو یہ سانپ کا عذاب بھی اس کو دیا جائے گا۔ یہ گنجا سانپ، گنجا اس لیے ہوتا ہے، گنجا ہونا اس کے انتہائی زہریلے پن کی علامت ہے کہ اس کے سر کے بال بھی گر گئے ہیں زہریلے پن کی وجہ سے۔ اس کی گردن میں لپیٹ دیا جائے گا اور اس کے دونوں جبڑے کو نوچے گا، اس کا جو منہ ہے اس کو کاٹے گا۔ کہ مال کی محبت اس کے منہ کے اندر تھی، کماتا تھا لیکن اپنی زبان سے انکار کرتا تھا، فقیروں کو دیتا نہیں تھا، گنجائش نہیں، ابھی نہیں، بعد میں آؤ۔ برحال آگے ہے، اللہ کی پناہ، اتنے عذاب کی کون طاقت رکھ سکتا ہے؟ تھوڑے سے لالچ کے بدلے یہ مصیبت بھگتنا بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ اللہ ہی کی دی ہوئی دولت کو اللہ ہی کے راہ میں نہ دینا کتنی بیجا بات ہے۔ ہم تو خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جانا ہے، جو کچھ دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور مختصراً یہ فضیلت سن لو کہ جو زکوٰۃ نکالتا ہے کہ زکوٰۃ اس کے مالوں کو محفوظ بناتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کو محفوظ بناؤ۔ تو یوں سمجھو زکوٰۃ ہمارے مال کا بیمہ ہے، جیسے کوئی انشورنس کو بیمہ کرا دیتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرا کچھ بھی نقصان ہوگا تو کمپنی دے دے گی، کچھ بھی فساد ہوگا، مال لوٹ لیا جائے گا، مال جل جائے گا تو کمپنی اس سے معاوضہ مجھ کو دے دے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ
جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی نقصان کبھی مقدر سے یا کچھ کوتاہی سے ہو جاتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ معاوضہ ضرور دیتے ہیں اور آئندہ اس کی روزی میں اس کی برکت دے دیتے ہیں۔ بہرحال آگے پڑھیے، سونے چاندی کا نصاب۔ مسئلہ 2، جس کے پاس 52 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو اور 1 سال تک باقی رہے تو سال گزرنے پر اس کی زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اگر اس سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، اس سے زیادہ ہو تو بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اس مسئلے کو بھی سمجھیے۔ اب ذرا یہ اسکرین ہٹا کر ویڈیو کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو یہ سونے کا یہ نصاب کتنا ہے؟ سونے کا نصاب یہاں بنایا، سونا اور چاندی 2 نصاب آتے ہیں، لیکن زکوٰۃ واجب کرنے کے اندر چاندی کی ہی نصاب کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں سونا اور چاندی کی قیمت میں بہت زیادہ تفاوت نہیں تھا، قریب قریب اس کی قیمتیں رہتی تھی، اس لیے سونا چاندی دونوں کا نصاب بیان کر دیا جاتا تھا۔ آج کل سونے اور چاندی کے نصاب میں، اس کے بھاؤ کے اندر، سونے چاندی کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے فقہا کا یہی فیصلہ ہے، تنفع للفقراء یہی ہے، فقیروں کا نفع اسی میں ہے کہ چاندی سے نصاب بنایا جائے گا۔ چاندی کا نصاب لکھا ہے 52 تولہ چاندی۔ آج کل جدید اعتبار سے اب وزن، اب گرام چلتا ہے، اب تولہ نہیں چلتا ہے۔ تولہ بھی چلتا ہے، اس کا فرق بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو جدید اوزان کے اعتبار سے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہو، 612 گرام اور 360 ملی گرام چاندی ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو اس کی قیمت کا کوئی بھی مال ہو، مال 4 قسم کے ہوتے ہیں: روپیہ پیسہ، سونا، نمبر 2 سونا، نمبر 3 چاندی، نمبر 4 کسی بھی قسم کا مال جس میں زمین بھی آ گئی، پلاٹ آ گیا، فلیٹ آ گیا، اور دکان کا مال، یہ سب تجارتی ہو۔ تو یہ تجارتی قسم کے کوئی بھی مال ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ سونا، چاندی اور روپیہ، ان تینوں کا تجارتی ہونا ضروری نہیں ہے، وہ تو مال ہی ہے۔ فطرتاً اس میں بڑھوتری اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جب بھی اس کو لگائیں گے تجارت میں ضرور وہ بڑھے گا۔ چوتھی چیز جو ہے، مال کسی بھی قسم کا، زمین کی شکل میں ہو، فلیٹ کی شکل میں ہو، اور دکان کا کوئی بھی بیچنے کا مال ہو، تو یہ 4 قسم کے مال کو آپس میں ملا لیا جائے تو 612 گرام 360 ملی گرام کی قیمت بن جاتی ہو تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یہ 612 گرام اور 360 ملی گرام کا جو حساب ہے گرام کا، وہ 12 گرام کا جب تولہ تھا، پرانا جو تولہ ہوتا ہے 1 تولہ 12 گرام کا، اب تولہ کم ہو گیا ہے، اب تولہ 1 تولہ ہو گیا ہے 10 گرام کا۔ اس اعتبار سے مذکورہ موجودہ گرام جو 10 گرام کا ہو گیا ہے، اس کے اعتبار سے 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام، 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام چاندی جس کے پاس ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو 52 تولہ بھول جاؤ، اب لاؤ نیا وزن 61 تولہ، 61 تولہ تقریباً کہیں گے تو 2 گرام اور 360 ملی گرام آ جائے گا۔ 1000 ملی گرام کا 1 گرام بنتا ہے، 1000 ملی گرام کا 1 گرام بنتا ہے، تو اس صورت میں 61 تولہ 2 گرام یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ 61 تولہ تقریباً 2.5 گرام، 61 تولہ اور 2.5 گرام، یہ نصاب ہم کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ آپ کے سامنے یہ سونے کا نصاب، چاندی کا نصاب آپ کو پیش کر دیا گیا۔ جاننا ہے آج کی کیا قیمت ہے، تو آپ سیدھے گوگل پر جائیے۔ دیکھو میں چالو ہی میں گوگل پہ جاتے ہیں تو گوگل پہ جا کر آپ جس دن آپ کا سال پورا ہو رہا ہو اس دن کیا قیمت ہے بازار کی وہ دیکھا جائے، اور اس اعتبار سے ہمارے پاس جو زیور ہیں اس زیور کو دیکھنا پڑے گا۔ تو زیور 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک بسکٹ ہوتے ہیں سونے کے جو 24 کیرٹ کے ہوتے ہیں،
تو 24 कैरेट का भाव होता है। और चांदी के भी ऐसे बिस्किट वगैरह होते हैं, सिक्के होते हैं, तो ये तो कैरेट देखा जाएगा। तो सोने में 24 कैरेट, 21 कैरेट होते हैं। 21 कैरेट बाज जवेरात 21 कैरेट के होते हैं, बाज जवेरात होते हैं 18 कैरेट के, अंगूठी वगैरह 18 कैरेट की होती है। उस सूरत के अंदर गूगल पे जाके तीनों कैरेट के आपको भाव मिल जाएंगे, 24 कैरेट, 21 कैरेट, 18 कैरेट, जैसा आपका सोना हो उसके एतबार से उसका भाव लगा दिया जाए। ये तो घर बैठे करना हो तो, वरना उस सोने चांदी की जो ज़ेवरात है उसकी बाजार वैल्यू क्या है ना, बेचने के लिए मैं जाऊं तो कितने रुपये आवे, उस भाव का एतबार किया जाएगा। खरी कीमत का एतबार नहीं कि मैंने आज से 20 साल पहले 7,000 रुपये तोला सोना खरीदा था, तो 20 साल पहले 7,000 रुपये तोला सोने का भाव था, आज 54,000 रुपये हो गए हैं 24 कैरेट का। 21 कैरेट जाए तो वो भी 50,000 रुपये हो गए 21 कैरेट भी। तो बहरहाल तो बाजारी कीमत के एतबार किया जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं, स्क्रीन देखें, आप भी निकालो, सफा नंबर 272 निकालो। उसके बाद मसला नंबर 3, आपको ग्राम याद न रहते हो तो आपको जो किताब भेजी है उसके हाशिए के अंदर भी ग्राम लिखे हुए हैं, अलबत्ता जदीद तोला नहीं लिखा है, अलबत्ता ग्राम लिखे हुए हैं हाशिए के अंदर। हाशिया बोलते हैं किताब में जो लिखी हुई है, किताब के नीचे जो जदवल है, जो लाइन है, उसके नीचे बारीक हुरूफ से लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं हाशिया। बहरहाल तो तीसरा मसला, किसी के पास 8 तोले सोना 4 महीने या 6 महीने रहा, सफा, हाँ, किसी के पास 8 तोले सोना 4 महीने या 6 महीने रहा, फिर वो कम हो गया और 3 महीने के बाद फिर माल मिल गया, तब भी ज़कात देना वाजिब है। गर्ज ये कि जब साल के अव्वल और आखिर में मालदार हो जाए और साल के बीच में कुछ दिन उस मिकदार से कम हो जाए तो भी ज़कात वाजिब होती है। बीच में थोड़े दिन कम हो जाने से ज़कात मुआफ नहीं होती। अलबत्ता अगर सब माल जाता रहे उसके बाद फिर माल मिले तो जब मिला है तब से साल का हिसाब होगा। ये मसला नंबर 4 ये समझा रहे हैं कि किसी पर 8 तोला सोना था शुरू साल में, तो साल भी कमरी एतबार है, हमको एतबार करना है चांद के एतबार से, अपना महीना याद रखना है कि मैं निसाब का मालिक कब बना हूँ। ये भी थोड़ा मसला आप थोड़ा वजाहत से समझ लें कि निसाब का मालिक मैं कब बना हूँ वो देखा जाएगा। आम तौर पर हमारे यहाँ रमजान में ज़कात निकालते हैं। कब निकालते भाई? आम तौर पर रमजान में ज़कात निकालते, रमजान में हिसाब करते हैं। रमजान में हिसाब नहीं करना चाहिए, थोड़ा आप देख लो, हिसाब रमजान में नहीं करना चाहिए। हिसाब करना हो तो रमजान में हिसाब न करे, बल्कि कब मैं इस मिकदार का मालिक हुआ हूँ। मिसाल के तौर पर शादी हुई है तो अहलिया बीवी कौन से महीने में शादी करके अपने ससुराल से, अपनी मैके से जेवर लाई है, जेवर का मालिक बनी है, तो उस कमरी महीने का एतबार किया जाएगा। मिसाल के तौर पर शादी हुई है अभी रजब के महीने में, शादी हुई रजब के महीने में, तो आइंदा साल रजब के महीने में सोने चांदी का जो भाव है वो देखा जाएगा। हमारे माशरे में होता ये कि हर आदमी हिसाब करने बैठता है रमजान को, ज़कात निकालता है रमजान में, तो रमजान क्या तो रोजे फर्ज है, रमजान में ज़कात फर्ज नहीं होती। ज़कात तो फर्ज होती है जब साल पूरा होता है कमरी एतबार से, चांद के एतबार से, तब ज़कात वाजिब होती है। होता ये इसमें कभी ज़कात कम निकलती है, कभी ज्यादा निकलती है। मिसाल के तौर पर सोने का भाव रजब के महीने में 54,000 रुपये था 24 कैरेट, 21 कैरेट का मिसाल के तौर पर 50,000 रुपये भाव था रजब के महीने में। रमजान के महीने में भाव और बढ़ गया, 24 कैरेट हो गया 56,000, 21 कैरेट 52,000 रुपये 21 कैरेट का भाव हो गया। जाहिर बात है रजब में आप रमजान में हिसाब निकालोगे और वैल्यू लगाओगे तो आपकी ज़कात ज्यादा निकलेगी। और रजब में माल के मालिक बना है, अब्बा ने दुकान अलग करा दी, यहाँ रजब में शादी हुई है,
تو اس صورت میں رجب کے اندر ہی آدمی کو حساب کرنا چاہیے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رجب میں بھاؤ زیادہ تھا، رمضان میں بھاؤ کم ہو گیا، رمضان میں بھاؤ کم ہو گیا تو اتنی زکوٰۃ کم نکلے گی. تو کبھی زکوٰۃ کم بھی نکل سکتی ہے، زیادہ بھی نکل سکتی. اس لیے یہ دیکھا جائے کہ سونا چاندی کب آیا ہے. اسی طرح والد صاحب نے مجھے الگ سے دکان کھلا دی کہ بیٹا آج سے تو تیرا کاروبار کر، دکان کھلا دی. تو جس مہینے میں آپ نے دکان کھولی ہے وہ مہینہ یاد رکھ لو، اس کو نوٹ کر لو. انگلش مہینہ یاد ہے آپ کو، اردو مہینہ یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کو گوگل پہ جاؤ گے سال کے اعتبار سے آپ کو اردو مہینہ بھی سرچ کرو گے آپ کو مل جائے گا. تو اردو مہینے کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنی ہے. برحال تو آگے اپنے تو بات چل رہی تھی کہ کسی پر سننا تھا 8 تولہ سونا شروع سال میں تھا، اور درمیان کے اندر کاروبار کے اندر جو آپ کو بچے ہوتا ہے 52 تولہ چاندی قیمت مثال ہوتی ہے اس زمانے میں 45,000 روپے بن رہی ہے، 45,000. تو 45,000 روپے دکان کا مال شروع سال میں تھا، درمیان میں کھوٹ گئی اور 45,000 کے بجے مال ہو گیا 20,000 روپے کا. سننا تھا شروع سال میں 8 تولہ، درمیان میں ہو گیا 4 تولہ، بک گیا، چوری ہو گیا، نقصان ہوا، جو بھی ہو. پھر سال پورا ہونے سے پہلے واپس 45,000 کا مال آ گیا دکان کے اندر، واپس سننا 8 تولہ ہو گیا. تو اب یہ درمیان میں کم ہو گیا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا درمیان کم ہو گیا اس کا کوئی اعتبار نہیں. اور شروع سال میں نصاب کامل، آخری سال میں نصاب کامل، تو پورے مال پر پورے 8 تولے پر سونا زکوٰۃ نکالی جائے گی. پورے 45,000 روپے کا جو دکان کا مال تھا اس پر زکوٰۃ نکالی جائے گی. درمیان میں 20,000 کا ہو گیا، یہاں سونا تھا تو 4 تولہ رہ گیا، 2 تولہ رہ گیا، بلکہ 1 تولہ رہ گیا، تو اس کا جو کم ہو گیا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. البتہ بالکل مال ختم ہو گیا کہ رجب کے مہینے میں اس کے پاس تھا 45,000 روپے اور محرم میں مال بالکل زیادہ رہا، زیرو ہو گیا. رجب میں سونا تھا 8 تولہ اور محرم کے مہینے میں مال اس کا سننا بالکل زیادہ رہا، 1 تولہ بھی باقی نہیں رہا، بالکل کنگال ہو گیا، غریب ہو گیا. تب آئندہ واپس اس کے بعد جب مال آئے گا تب سے سال گنیں گے. یہ محرم میں مال زیادہ رہا، اب محرم کے بعد سفر، ربیع الاول، ربیع الاخر میں آیا تو اس کا ربیع الاخر میں مالدار بنا، تب اس کی تاریخ رجب سے بدل گئی ربیع الاخر. آئندہ جب بھی ربیع الاخر میں سال پورا ہوگا تب جا کر اس کو زکوٰۃ واجب ہوگی. اور دوسرا ایک مسئلہ بھی سن لیا آپ، ایک اہم مسئلہ ہے کہ سال پورا ہونا ہر مال پر ضروری نہیں ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی چل رہی ہے کہ مال تو کیا آنی جانی چیز ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے اور اس کے اوپر مختلف قسم کے مال ہیں. ایک آدمی مثال کٹلری کی دکان ہے، کینچی بھی بیچتا ہے، پٹے بھی بیچتا ہے، اور اسی طرح قلم بیچتا ہے، نوٹ بک بیچتا ہے، ہر قسم کی چیزیں بیچتے ہیں. تو یہ مال تو الگ الگ تاریخ میں آتا رہتا ہے، پارسل کھلتے رہتے ہیں اور مال بکتا بھی رہتا ہے، آتا بھی رہتا ہے. تو ہر مال پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے کہ کوئی مال ایسا ہوتا نہیں سال تک پڑا رہے، بلکہ شروع سال میں دکان کے مال کو گن لو، کتنا مال ہے میرے پاس، کتنا خود کا سونا ہے اور کتنا میرا نقد روپیہ ہے اور کتنا میرے پاس بیچنے کی تجارت کا مال، پلاٹ، زمین جو کچھ ہے وہ گن لو. اور جب سال پورا ہوتا ہے تو کتنا ہے اس کو ٹوٹل مان لو، جتنا ہو اس پر زکوٰۃ واجب. اگرچہ ایک مثال کے طور پر آپ کو جو مثال دی کہ رجب کا مہینہ بھی چل رہا ہے، رجب کے مہینے میں اس کا مال آیا، وہ آئندہ سال رجب میں سال پورا ہو رہا تھا، اس کے پہلے رجب کے مہینے پہلے جمادی الاخری اس کے اندر اس کے نیا پارسل آیا، 1 مہینے پہلے آیا ہے، تو بھی اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. دوسری مثال آپ کی رمضان کی سمجھا، رمضان میں عام طور پر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں. رمضان میں اس کا سال پورا ہو رہا تھا، اس کو سال یاد نہیں ہے کہ میری دکان کب کھلی، شادی کب ہوئی، کچھ مل نہیں رہا ہے. تو ایک احتیاطاً آدمی مثال کے طور رمضان کو پکڑ لو کہ میرے ہر سال انشاءاللہ میں رمضان میں زکوٰۃ نکالوں گا. پہلے تحقیق کی جائے کہ کب سال میرا پورا ہو رہا ہے، کب شادی کی تھی، کب ابا نے دکان کھلائی تھی، کب میں نے کاروبار الگ کیا تھا. تب سے اردو سال آدمی کو ڈھونڈنا پڑے، سوچنا پڑے اور اسی تحقیق کرنی چاہیے. لیکن نہیں مل رہا ہے کسی کو تو اس صورت میں کوئی بھی ایک احتیاطی مہینہ اس نے اختیار کر لیا. مثلا رمضان، تو ہر سال رمضان میں سال پورا ہوگا. رمضان کے 1 مہینے پہلے شوال میں نیا مال آیا ہے، 15 دن پہلے مال آیا ہے، تو بھی اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی.
یہ نہیں کہ صرف مفتی صاحب سال کا پورا ہوا ہے، اس سے 15 دن ہوئے، اس کو ہفتہ ہوا ہے. رمضان کی پہلی تاریخوں میں میرا سال پورا ہوتا ہے. ابے پہلی تاریخ کو سال پورا ہوتا ہے اور کل 30 شعبان کو چلا مال آیا، رمضان کے ایک دن پہلے مال آیا ہے تو بھی اس کی زکات نکالنی پڑے گی. تو سال پرانا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر مال پر سال پورا ہو جائے، بلکہ سال پورا ہوتا ہے تو دکان کے تمام مال کو شمار کر لیا جائے اور پھر اس میں قرضہ ہو دیوا ہو وہ بات کیا جائے. قرضہ مائنس کرنے کے بعد اس پر زکات نکالی جائے گی. اور بعض لوگ ادھار کاروبار بھی کرتے ہیں تو جس طرح مال شمار کرتے ہیں اگرانی جو آنے والی ہے، پیسے جو آنے والے ہیں، اس کا بھی ٹوٹل کیا جائے. البتہ اتنی سہولت ہے کہ اگرانی جو ہے اس کی زکات فی الحال واجب نہیں ہے، جب آئے گی تب واجب ہوگی. کہ آپ کے نکالنے کی گنجائش ہے، پیسہ موجود ہے تو اگرانے کی زکات بھی نکال دو، تو درمیان میں آئے تو واپس نکالنے کا ٹینشن نہ ہو. آگے بڑھو، مسئلہ نمبر 5. مسئلہ نمبر 5، کسی کے پاس 52 تولہ چاندی کی قیمت ہے، 662.36 گرام 612.36 گرام چاندی کی قیمت ہے، اور اتنے ہی روپوں کا وہ قرض دار ہے تو وہ بھی زکوٰۃ واجب نہیں. تو بھی زکات واجب نہیں. ہاں، بات چل رہی تھی کہ کسی کے پاس مقروض پر زکات، یہ ہیڈنگ ہے اس کا. ہاں، مسئلہ نمبر 5، مقروض پر زکات. تو مقروض پر زکات، ایک آدمی جتنے روپے کا سننا چاندی ہے، جیسے مثال دی ہے 612.36 کو کہیں گے 360 ملی گرام، تو 612.36 گرام چاندی کی قیمت ہے، اس کا جتنا مال ہے وہ اتنا ہی قرضہ بھی ہے تو زکات واجب نہیں ہوگی. ابھی میں 1 لاکھ روپے کا دکان پہ مال ہے اور سامنے 1 لاکھ روپے چکانے بھی ہے، بلکہ 1 لاکھ سے زائد چکانے ہیں، تو 1 لاکھ سے زائد چکانے تو اس صورت پر زکات واجب نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. مسئلہ نمبر 6، ہاں پڑھیے 6 نمبر. کا قرضہ قرضدار ہے کہ قرضہ ادا ہو کر 52 تولہ چاندی کی قیمت بچتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہے. اگر اتنے ہی کا قرضدار ہے اور قرض یہ آدمی کے پاس مثال کو آپ کو بتایا تھا بھائی کہ 1 لاکھ روپے اس کے پاس مال پڑا ہوا ہے، وہ چکانے ہیں، صرف 50,000 روپے چکانے ہیں، تو بچتے کتنے ہیں؟ 50,000 بچتے ہیں. جب 50,000 بچ رہے ہیں تو اس 50,000 کی زکات واجب ہوگی. اسی میں مثال دے گا، اتنے قرضہ ہے، قرضہ ادا ہونے کے بعد بھی 52 تولہ چاندی کی قیمت بچتی ہے، قرضہ ادا کرنے کے بعد بھی صاحب نصاب باقی رہتا ہے تو اس کو زکات واجب ہوگی. اس سے آگے مسئلہ پڑھو. مسئلہ نمبر 8، سونے چاندی کی تمام اشیاء پر زکوٰۃ کا حکم. مسئلہ نمبر 7، سونے چاندی کے زیور اور برتن اور سچا گوٹا تھپا سب پر زکوٰۃ واجب ہے، چاہے پہننے کے ہو یا بند رکھے ہو اور کبھی استعمال نہ ہوتے ہو. غرض کے چاندی و سونے کی ہر چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، البتہ اگر اتنی مقدار سے کم ہو جو اوپر بیان ہوئی تو زکوٰۃ واجب نہیں. یہ جو مسئلہ ہے، مسئلہ نمبر 7، اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں بعض لوگ ہمارے معاشرے میں یوں سمجھتے ہیں کہ استعمال کی چیز ہے، کہ زیورات تو میرے واپرنے کے ہیں، استعمال کی ہے، تو اسے زکات کیسے واجب؟ تو زکات استعمال کی چیز پر بھی واجب ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہی مسلک ہے، استعمالی زیورات پر بھی زکات واجب ہے. اسی طرح کسی نے سونے چاندی کے برتن ہیں، قلم ہے، چشمے کی فریم ہے، سونا چاندی مردوں کے استعمال کرنا حرام ہے، لیکن برتن ہے، کچھ چیز ایسے آئی ہے جو استعمال میں نہیں بھی آتی ہے، ایسے ہی شوکیس میں پڑے ہوئے ہیں، تو
तो उन सोने चांदी के बर्तन पर भी ज़कात वाजिब है। ये जो कहा गोटा के सोने चांदी के जेवर बर्तन और सच्चा गोटा है ना, उस जमाने में जो लिबास पहनते थे, बड़े बड़े अच्छे सूट पहनते थे, उसमें जो भरत काम नक्शी काम जो होता था वो चांदी का होता था, चांदी का भरत काम नक्शी काम होता था, उसको सच्चा गोटा बोलते हैं। थप्पा ने सोने का जो सिक्का हो, ऐसे ही सोने की डली हो, टुकड़ा हो, उस पर भी ज़कात वाजिब है। चाहे ये इस्तेमाल में आते हो या बंद रख के तिजोरी में रख दी हो, कबाड़ में रख दी हो, कभी इस्तेमाल में ना आते हो तो भी ज़कात वाजिब है। इस्तेमाल की शर्त सिर्फ माल पर है, सोने चांदी और रुपये पैसे के अलावा कोई भी चीज हो उसमें तिजारती होना जरूरी है कि बेचने की नीयत से खरीदा हो और बेचने की नीयत बाकी है, वरना और चीज रुपये पैसे सोना चांदी इसमें बेचने की नीयत होना कोई जरूरी नहीं है। तो मसला नंबर 8 पढ़िए। फूट मिले सोने चांदी का हुक्म। मसला नंबर 8, सोना चांदी अगर खरा ना हो बल्कि इसमें कुछ मेल हो, जैसे मसलन चांदी में रांगा मिला हुआ है, तो देखो चांदी ज्यादा है या रांगा। अगर चांदी ज्यादा हो तो उसको वही हुक्म है जो चांदी का हुक्म है, यानी अगर इतनी मिकदार हो जो ऊपर बयान हुई तो ज़कात वाजिब है। और अगर रांगा ज्यादा है तो उसको चांदी न समझेंगे, बस जो हुक्म पीतल तांबे लोहे रांगे वगैरह असबाब का आगे आएगा वही उसका भी हुक्म है। मसला नंबर 8 ये समझा रहे कि भाई बहुत सी मरतबा सोने चांदी के जो जेवरात होते हैं उसके अंदर कुछ खोट मिलाई जाती है। खोट क्यों मिलाते हैं? तो सोना तो नरम धातु है, उससे जेवर बनते हैं नहीं है, तो उसमें पीतल को ऐड करना पड़ेगा, तांबे को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके जेवर की शक्ल बनती है। उस सूरत में किसी ने अंदर खोट ज्यादा मिला दी, पहले कम मिलाने का मसला समझो कि भाई इसके पास है 2 तोले की उसकी वो चूड़ी है, तो 2 तोले की चूड़ी के अंदर आधा तोला पीतल है, आधा तोला पीतल कम है और सोना ज्यादा है, तो जो ज्यादा होगा उसका एतबार है, ज्यादा होगा उसका एतबार का, जो गालिब उसका एतबार होगा। 51% क्या है? सुन्ना है और 49% मिलावट है, तांबा है पीतल है, तो भी उसको पूरे जेवर को यूं समझे कि सोने का है। हाँ, इसकी वैल्यू लगाई जाएगी, अलबत्ता जितनी खोट ज्यादा उतनी वैल्यू कम, लेकिन उसको सोना समझेंगे और ज़कात निकालेंगे। उसको उल्टा मसला कर दो, सुन्ना उसके अंदर कम है, सिर्फ पॉलिश है, जैसे आते लाती है कि भाई सुनने की डिजाइन आती है, सुनने की देखने में आती है, ऐसी चूड़ियां होती है, तो सुनने की जो चूड़ियां आती है उसके अंदर है आधा पौना तोला क्या है? सुन्ना है, पौना तोला सुन्ना है, और सवा तो वाजिब नहीं होगी, वो सामान वो खोटी चूड़ी समझ जाएगी। हाँ, सुनना तो कम है लेकिन खोट ज्यादा है, तो उसको खोटी चूड़ी समझ कर उसको इमिटेशन में शुमार कर लेंगे, बता इमिटेशन चूड़ी है, इस पर ज़कात वाजिब नहीं है। तो गालिब जो होगा, जो ज्यादा होगा उसका एतबार क्या? सुनना ज्यादा है तो खोट कम होने के एतबार से पूरा सुनना ही समझाएगा, वो सुनना कम है, पीतल या तांबा ज्यादा है, तो पूरी चूड़ी को पूरे जेवर को क्या समझेंगे? तांबे की है, तो ज़कात वाजिब नहीं होगी। इक्वल हो तो भी ज़कात वाजिब, ये हमारे सवाल कर रहे हैं, दोनों इक्वल है तो दोनों बराबर हो तो भी एहतियातन ज़कात वाजिब है। चलो क्या कहेगा मसला पढ़ो। किसी बात ये सोने और चांदी के मिलाने का हुक्म। मसला नंबर 9, किसी के पास ना तो पूरी मिकदार सोने की है ना पूरी मिकदार चांदी की, बल्कि थोड़ा सोना है थोड़ी चांदी, तो अगर दोनों की कीमत मिलाकर 52.5 तोला चांदी के बराबर हो जाए या 7.5 तोला सोने के बराबर हो जाए तो ज़कात वाजिब है। और अगर दोनों चीजें इतनी थोड़ी है कि दोनों की कीमत ना इतनी चांदी के बराबर
لگانا نہ اتنی چاندی کے برابر ہے نہ اتنے سونے کے برابر تو زکوٰۃ واجب نہیں، اور اگر سونے اور چاندی دونوں کے مقدار پوری ہے تو قیمت لگانے کی ضرورت نہیں۔ وضاحت: زکوٰۃ کے مندرجہ ذیل مسائل اس زمانے میں لکھے گئے ہیں جس زمانے میں روپیہ چاندی کا ہوتا تھا اور سونا چاندی ارزاں تھا۔ یہ مسئلہ نمبر 9، مسئلہ نمبر 9 جو بتائی اس کو ہم سمجھے، عبارت تھی ذرا عبارت دکھا دوں، امتیاز بھائی ہاتھ اٹھا دے جی۔ ہاں دوسرا جس کو جو سوال کرنا ہے انشاءاللہ اپنے سوال کا سیکشن، وقت بھی ہو رہا ہے، 10 منٹ باقی ہے، پر یہ آخری مسئلہ سمجھا کر سوال جواب اپنا تھوڑا کر لیتے، بعضوں کو کچھ سوال بھی کرنا ہے۔ تو بات چل رہی تھی تھوڑا سونا ہے، کیا مطلب؟ سونا 7.5 تولہ پورا نہیں ہے، صرف سمجھو کہ 1 تولہ سونا ہے، اور چاندی بھی 52.5 تولہ پوری نہیں ہے، صرف 10 تولہ چاندی ہے۔ تو 10 تولہ چاندی اور 7 تولہ اور 1 تولہ سونا، 1 تولہ سونا اور 10 تولہ چاندی، دونوں کی قیمت دونوں کو ملا دیا جائے، اس کی ویلیو لگائی جائے کہ بازار میں 1 تولہ سونا جو 50,000 کا ہے سونا ہی ہو گیا، اور ساتھ میں چاندی بھی ہے، تو دونوں کو ملاتے تو چاندی کا نصاب بن جاتا ہے، لہذا زکوٰۃ واجب۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب میرے پاس تو 1 ہی تولہ سونا ہے تو لہذا میرے زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ صرف سونا ہی سونا ہو، چاندی بالکل نہ ہو، روکڑا پیسے بالکل نہ ہو، 50 روپے بھی نہیں ہے، تو بھی مکمل سونا کتنا ہونا چاہیے؟ 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے۔ لیکن سونا 1 تولہ ہے اور ساتھ میں تھوڑے 50 روپے ہے یا تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا بیچنے کا مال ہے، تو پھر دونوں کو ملا کر چاندی کا نصاب خود بخود بن جائے گا، 1 تولہ ہی سونا ہو گیا، کتنے 50,000 کا تو سونا ہی ہوگا، لہٰذا زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور لیکن سننا کم ہے، سننا خالی سمجھو کہ اس کے 7 تولہ سونا ہے اور نہ چاندی ہے نہ نقد روپیہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو 7.5 تولہ سے کم ہے، کتنا 7.5 تولہ ہے، تو 7 تولہ سننے ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ دوسری غلط فہمی مسئلہ سمجھ میں آیا، ایک غلط فہمی دور کر دوں کہ لوگ عام طور پر سننا ہوتا ہے کس کا؟ بیوی کا، اور قرضہ ہوتا ہے شوہر پر، تو اپنا قرضہ بیوی کے شوہر میں سے مائنس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مفتی صاحب میں تو قرضے میں ہوں، دکان کا جو مال ہے تو قرضہ بہت ہے میرے ویپاریوں کا، اور لہذا میرے پاس زکوٰۃ واجب نہیں۔ تو بیوی کی زکوٰۃ کون نکالتا ہے؟ شوہر نکالتے، حالانکہ بیوی پر واجب ہے، نکلنے تو بیوی کو چاہیے، لیکن بیوی کمانے جاتی نہیں ہے، تو شوہر نکالتا تو حساب کرتا ہے تو سنت کو مائنس کرتا ہے اپنے قرضے میں، لہذا اس طرح سننے کی زکوٰۃ بہت سے شوہر نکالتے نہیں ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ہمارے معاشرے میں عام طور پر عورت مالدار ہے اور شوہر فقیر ہے، تو شوہر کو اپنا قرضہ بیوی کے سننے میں سے مائنس نہیں کرنا چاہیے، بیوی کا حساب الگ، تیرا حساب الگ۔ البتہ بیوی یہ کہے کہ میرے سرتاج، میرے شوہر، میں آپ کو سننا آپ کے حوالے کر دیتی ہوں، آپ اس کے مالک ہیں، جب چاہے بیچ ڈالو، مجھے پوچھنا بھی مت، جیسے خوش نصیب کو شوہر ہو تو پھر وہ اپنا قرضہ سننے میں سے مائنس کر سکتا ہے۔ اور سوال جگہ سوال فیکشن ہے، جب بات سن لیتے جس کے جو سوال جواب ہے، کس کے سوال ہے بھائی؟ جس کو جو سوال کرنا سوال کر سکتے ہیں، اس کا وہ اپنے ہاتھ کو اٹھائے جو اس میں آپ اس پر جائے، نہیں وہ ریڈ ہو جائے، ریئیکشن جو اوپر ہے، ریئیکشن پر آپ ٹچ کرو تو سوال جواب کا وہ آئے گا، REC پر جو لکھا ہے وہاں پر ٹچ کرو تو سوال ہاتھ اٹھانے کا وہ آپشن آئے گا، تو وہاں سے آپ ہاتھ اٹھا کر سوال کر سکتے ہیں۔ کہاں کہ جب میں نے ہاتھ اٹھایا تھا، سوال کر سکتے ہیں۔ جو رینٹ پر دی ہوئی پراپرٹی خرید کر رینٹ پر دی ہو تو اس کا کیسا ہوگا زکوٰۃ؟ ایک سوال یہ ہے، کسی نے پراپرٹی رینٹ پر دی ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالنا کیا مسئلہ ہے؟ تو جتنی ہم نے رینٹ پر چیز دی ہے، بھاڑے پر دی ہے، تو اس پراپرٹی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ اس کا جو رینٹ آئے گا، جو کرایہ آئے گا،
وہ کرایہ آپ کے پاس پڑا رہتا ہے، جس وقت آپ کے دکان کے مال پر اور دوسری آپ کی جو تجارتی چیز ہے اس پر سال پورا ہوتا ہے، اور جتنا رینٹ بچا ہوا ہے اس بچے ہوئے رینٹ پر سال کے آخر میں جتنا کرایہ استعمال نہیں ہوا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کرایہ آتا بھی ہے، وہ استعمال بھی ہوتا رہتا ہے، تو پھر کرایہ اور رینٹ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور کسی کا کوئی سوال ہے بھائی؟ ہاں امتیاز بھائی، پتہ نہیں کہ آواز کیوں نہیں آ رہی آپ کی؟ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی السلام علیکم وعلیکم جی السلام۔ مفتی صاحب، اگر کوئی زکوٰۃ کا حقدار ہے تو اس کو بیک وقت کتنے رقم کیش میں دے سکتے ہیں؟ جی امتیاز بھائی جیسے کا بول، جی اچھا سوال ہے۔ جی تو زکوٰۃ کا کوئی حقدار ہے تو اس صورت میں اس کو اتنی زکوٰۃ دینی چاہیے اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ مانگنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو در در پھر کر مانگنے والا، تو اس کو تو بھائی تھوڑا بہت دیا جائے۔ ایک آدمی باعزت ہے، شریف ہے، کسی بس جائے گا نہیں، آپ کے تعلق کی وجہ سے آیا ہے، اتنا دو تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اور کتنا دینا چاہیے جو آپ نے پوچھا ہے، تو اتنا دے کو خود صاحب نصاب نہ بن جائے۔ مثال کے طور پر 45,000 کا چاندی کا نصاب بن رہا ہے تو اس کو آپ 40,000 روپے دو، 44,000 روپے دو، اس سے زیادہ مت دو، ورنہ زکوٰۃ دینا مکروہ ہوگی۔ البتہ کسی 45 پہ زکوٰۃ کا نصاب بنتا ہے اور 50,000 دے دیے تو بھی زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن اچھا نہیں کیا، یہ مکروہ تنزیہ ہی ہے۔ مکروہ تنزیہ کا مطلب مناسب نہیں ہے، اگر اتنا زیادہ پیسہ نہ دیتا تو اچھا رہتا۔ بہرحال زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن سامنے والا فقیر بھی مالدار بن جائے، اتنی سب زکوٰۃ نہ دی جائے۔ اور اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو مفتی صاحب، جیسے کہ کوئی دوائی کے سلسلے میں یا پھر کوئی جیسے رکشہ دلا دیا، کچھ بھی ایسے دلا دیا، تو اس کے لیے اس کو رقم ہاتھ میں دے دی جائے یا پھر رکشہ خرید کے اس کو دے دی جائے، جیسے کیونکہ وہ شاید 1,00,000 روپے کا بھی ہو، 2,00,000 کا بھی ہو، تو اس میں کیا مسئلہ رہے گا؟ تو اس میں ہمارا یہ مکروہ کا ارتکاب نہ ہو، اس کی شکل یہ ہے کہ اس کو پہلے رکشہ کا سودا کرا دیا جائے۔ رکشہ اس کی ہے 1,20,000 روپے کی، 1,20,000 کی رکشہ کا نے سودا کر دیا، سودا کرا دیا، اب یہ مقروض ہو گیا، دیوے دار بن گیا، اس کے ذمہ کمپنی کو 1,20,000 روپے دینا ضروری ہے، تو اس سے سیدھا اس کے ہاتھ میں 1,20,000 روپے دے سکتے ہو۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ نے خود زکوٰۃ کی نیت سے رکشہ لا کر دے دی، آپ نے خود فلیٹ خرید لیا، اپنے رشتہ دار کو 10 لاکھ کا فلیٹ دے دیا زکوٰۃ میں، جس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہاں پر اب فلیٹ استعمال کی چیز ہے، وہ مالدار بنتا نہیں ہے، استعمال کی چیز سے آدمی مالدار نہیں بنتا ہے۔ زکوٰۃ کے جو مسائل آئے تھے وہاں یہ بات آگے آئے گی کتاب کے اندر۔ استعمال کی جو چیزیں ہیں اس کا زکوٰۃ نکالنے میں کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اور زکوٰۃ لینے میں بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ جو لینے والا بھی بنگلے میں رہتا ہو لیکن مقروض ہے، تو بنگلے چاہے اس کا کروڑ روپے بنگلہ ہے لیکن قرضہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اچھا، تو جیسے اسکول کی فیس ہوتی ہے بچوں کی یا کچھ بھی، جیسے کوئی حقدار ہوتا ہے، تو فیس ہم سیدھے اگر اسکول والوں کو دے دے اور اس کے بعد ہم نیت کر لیں کہ یہ میں نے، یا پھر ان کے والدین کو پہلے حقدار بنایا جائے؟ اسکول کی فیس دینی ہے تو اس صورت کے اندر بھی ابھی ہم دو شکل ہو سکتی ہے، یا تو ہم یہ مدرسے والے کو وکیل بنا دیں کہ میں آپ کے مدرسے میں اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی فیس ادا کرنا چاہتا ہوں، لہذا آپ غریب طلباء کو میری طرف سے فیس دے دیں، تو اس صورت میں مدرسہ والے ان کے ہاتھ میں فیس دیں گے۔ یا آپ کو ڈائریکٹ فیس بچے کے ہاتھ میں دینی ہے تو بچے کے والدین کو دینی ہے، بچے کا والد اگر مالدار نہیں ہے، غریب ہے، تو اس والدین کے ہاتھ میں دے دو، دی اور فیس بھر دو۔ مدرسے ڈائریکٹ دے دیں گے، کوئی چیز بات چیت نہیں ہوئی ہے تو ڈائریکٹ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کہ مدرسہ زکوٰۃ میں شرط ہے مالک بنانا، تو مالک بنانے کی شرط پائی نہیں گئی۔ اچھا جی، کیونکہ بعض والدین سیدھے کانٹیکٹ کرتے ہیں کیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ ادا کر دو ہمارے لیے، کیا مستحق ہے ہم اس طرح سے، تو اس لیے یہ مسئلہ میں نے آپ سے پوچھا۔ ہاں جی، وہ صحیح ہے، تو مدرسے میں ہم تو اسکول میں ہوتا ہے، وہ غریب ہوتے تو ان کے ہاتھ میں جی جی پیسے جی نہیں آتے، وہ فیس بھر دیتے ہیں۔ جو اسکول میں جو مسئلہ جانتا ہوں اسی طرح کرتے ہیں، مدرسے میں عام طور پر علماء ہوتے ہیں، بچے کے ہاتھ میں فیس دی جاتی ہے، وہ فیس بچہ بھر دیتا ہے۔ اچھا، تو اس وقت ہم ایسے نہیں کر سکتے جیسے کہ آپ نے جو رکشہ کی شکل بتائی کہ جیسے کہ پہلے فیس بھر دی اور نیت کری کہ اس زکوٰۃ کی،
इसके बाद इस वो बच्चे के बाद हमने क्या जो फीस तो क्या स्कूल के अंदर जो पढ़ाई का फायदा उठाया इसने, ये कोई चीज दिखाई देने वाली चीज नहीं है। एक जामिद, एक ऐसी चीज नहीं जो जिसको टच कर सके, जिसे उठा सके। रिक्शा और फ्लैट तो दिखाई देने वाली चीज है, तो जी उसका जी मालिक बना सकते हैं, नफे का जी मालिक नहीं बना सकते। फीस में तो इसने बच्चे ने नफा उठाया है स्कूल से, उसमें से मालिक नहीं बना सकते, और नियत जरूरी है। खाली डायरेक्ट भर देंगे तो नहीं चलेगा। जी जी और नियत के मसाले इंशाल्लाह आगे आइंदा कल आएंगे। जी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।